ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون، زمین و آسمان کی ہر چیز میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اب اس آیت کی طرف آئیں جس میں اللہ جل شانہ نے فرمایا وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، تمہارے لیے چوپاؤں میں بھی سبق موجود ہے، اگر دیکھنا چاہو تو تمہاری آنکھیں کھولنے کے لیے چوپائیں کافی ہیں۔ إِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ۔ فرمایا ان چوپاؤں میں تمہارے لیے سامان عبرت ہے، اگر دیدہ بینا ہو دیکھ سکتے ہو تو چوپاؤں کو دیکھو، اس میں تمہارے لیے سبق موجود ہے۔ کیسے سبق موجود ہے؟ فرمایا اس میں سبق یوں موجود ہے کہ ہم ان چوپاؤں کے اجسام میں سے خون اور گوشت کے درمیان سے تمہارے لیے خوشگوار دودھ پیدا کرتے ہیں۔ ہم نے دودھ کی نہریں جاری کر دیں۔ ان لکم فی الانعام لعبرۃ، تمہارے لیے چوپاؤں میں سامان عبرت موجود ہے۔ اب جب اللہ کی ذات سامان عبرت کہتی ہے، اس کا مطلب یہ ہے، اس کا مدعا یہ ہے کہ انسان سوچے، چوپاؤں کے بارے میں سوچے، دودھ سے متعلق سوچے کہ یہ دودھ کہاں سے آتا ہے۔ جب اس نے کہا ان لکم فی الانعام لعبرۃ، تو اس کا مطلب یہ ہے اس سے سوچنے سے کوئی بات ہمارے پلے پڑے گی۔ اور میں مغرب میں لوگوں کو یہی کہتا ہوں، وہ باتیں کرو اب جو غیر مسلم کے دل کو بھی لگیں۔ قرآن یہ سب کے لیے پیغام ہے، اور الحمدللہ اس کی آیات میں وہ سامان موجود ہے کہ غیر مسلم کے مجمع میں بھی آج بات کریں گے تو اس کو بھی یہ بات ٹکرائے گی اور وہ سوچنے میں مجبور ہو جائے گا۔ اللہ کی ذات بندوں کو کہتی ہے تم اس پہ سوچو کہ یہ تمہارے لیے جو ہم نے دودھ کی نہریں جاری کی، یہ کہاں سے جاری ہوئی ہیں؟ یہ جاری ہوئی ہیں خون اور گوبر کے درمیان سے۔ اب یہ بات ایسی قرآن نے بیان کر دی، یہ اس زمانے کی بات ہے جب کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ خون کیا ہے، گوبر کیسے بنتی ہے، کیا ہوتا ہے۔ اگر یہ قرآن رب کا کلام نہ ہوتا تو آج کی جدید سائنس، آج کون سی چیز پوشیدہ ہے؟ آج کائنات کے ذرے ذرے میں جہاں کر کے انسان دیکھ رہا ہے، آج کوئی چیز ذرہ ذرہ ایسا ہے جو آج کی سائنس کے سامنے بے حجاب ہے۔ یہ قرآن اگر رب کی کتاب نہ ہوتا تو آج اس بات کو چیلنج کیا جاتا، مگر رسول عربی کی زبان سے جو قرآن نازل ہوا، جو بات کہی گئی، آج کی سائنس اس کو تسلیم کرنے پہ مجبور ہو جائے گی۔ یہ نظام دوران خون کیا ہے؟ اس کی سب سے پہلے کچھ تفصیل ہمارے مسلمان سائنسدان ابن نفیس نے بیان کی، اس کے بعد 13ویں صدی کی بات ہے، 300 سال کے بعد ولیم ہاروے نے ساری تفصیل بتائی کہ نظام دوران خون ہوتا کیا ہے۔ مگر میں نظام دوران خون آپ کو نہیں بتا رہا ہوں، میں وہ بات بتا رہا ہوں جو رب نے کہا کہ یہ تمہارے لیے دودھ کہاں سے آتا ہے، یہ گوبر اور خون کے درمیان سے آتا ہے۔ ہوتا کیا ہے؟ جب ہمارا جانور چارہ کھاتا ہے، چارہ کھانے کے بعد ہضم ہوتا ہے، ہضم ہونے کے بعد جب وہ چھوٹی آنت میں جاتا ہے پھر بڑی آنت میں جاتا ہے، تو جب ہضم ہوتا ہے، ہضم ہونے کے بعد اس کے غذائی اجزاء الگ ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اس کا فضلہ الگ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ غذائی اجزاء الگ ہوتے ہیں، فضلہ الگ، آنت کے ایک ہی ٹیوب کے اندر چل رہا ہے، ہضم ہونے کے بعد ٹیوب کے اندر وہ فضلہ چل رہا ہے۔ غذائی ہمارے ڈاکٹر صاحب بھی الحمدللہ موجود ہیں، یہ کئی ہم کوئی غلط بات کریں یا ہمیں بتا بھی سکتے ہیں، مگر جو میں بات کرتا ہوں، میں سائنس کا طالب علم نہیں ہوں، میں نے 10ویں تک سائنس پڑھی ہے، اتنا آپ میں سے ہر ایک نے پڑھی ہے، میں جو بات کرتا ہوں وہ پورے سند کے ساتھ کرتا ہوں الحمدللہ۔ اب جب وہ وہاں سے آنت سے فضلہ گزرتا ہے، ہضم ہونے کے بعد غذائی اجزاء اللہ کی ذات الگ کرتی ہے، فضلہ الگ کر دیتی ہے، تو ہوتا کیا ہے؟ اسی آنت کے اندر جو باریک باریک بال سے باریک رگیں ہیں جن کو کیپیلریز یا عروق شاریہ کہتے ہیں، یہ اس کے غذائی اجزاء کو جذب کرتی ہیں۔ جب وہاں ٹیوب سے گزرتا ہے فضلہ، اس کو یہ جذب کرتی ہیں، جذب کرنے کے بعد وہ غدود جنہوں نے دودھ بنانا ہوتا ہے یہ وہاں تک پہنچا دیتی ہے۔ کسی کو پتا نہیں تھا کہ آنتوں میں عمل کیا ہو رہا ہے، ہماری سائنس اندھی سی۔ رب کا قرآن کہتا ہے کہ یہ کہاں سے دودھ آتا ہے،
یہ دودھ آتا ہے گوبر اور خون کے درمیان سے۔ آج کی سائنس رسول اللہ کے قدموں میں آج ڈھیر ہو رہی ہے۔ جو بات اللہ کے رسول نے فرمائی آج کی سائنس یہ بتاتی ہے کہ یہی ہوتا ہے۔ خون اور خزلے سے وہ اجزاء الگ ہو کے تو وہ خون وہ غذائی اجزاء لے کر کے وہ ان غدود تک پہنچا دیتا ہے جنہوں نے دودھ بنانا ہوتا ہے۔ تو رب فرماتا ہے ان لکم فی الانعام لعبرۃ، تمہارے لیے چوپاؤں میں سامان عبرت موجود ہے۔ تم نے کھلایا چارہ تھا، کھلایا بھوسا تھا، تم نے کھلائی کھل کھلائی تھی، پانی پلایا، مگر ہم نے اس پانی کو اس چارے کو دودھ کی شکل دے دی ہے۔ اور دودھ کی شکل ہی نہیں دی ہے بلکہ ایسی غذا تمہیں دے دی کہ اس کا کوئی بدل تمہارے پاس نہیں ہے۔ یہ ذرا یہ سوچو کہ یہ جو تمہیں ہم دودھ عطا فرما رہے ہیں اس پہ بھی ذرا کبھی آپ نے غور کیا؟ یہ دودھ جو ہماری گائے بھینس دیتی ہے یہ کیا بچڑے کے لیے ہی دیتی ہے؟ نہیں، شروع میں بچڑے کے لیے بھی شروع سے آنے میں 2 تھن تھا، ویسے بھی شروع تو بندے بھی لینے شروع ہو جانے۔ پہلے دن سے کہتے 2 تھن، اگر گائے میں سے کہتے 2 بچڑے کے لیے 2 ہمارے لیے۔ کوئی پوچھے کہ یہ گائے خدا نے بچڑے کے لیے بنائی یا ہمارے لیے بنائی؟ کہا جائے گا بچڑے کے لیے بھی بنائی لیکن اصل میں ہمارے لیے بنائی۔ یہ جو ادھر تھوڑا اس کے لیے ایسا کیوں ہے تاکہ گائے کی نسل بھی جاری رہے، اس کے لیے اس لیے ہے کہ گائے کی نسل باقی رہے۔ مگر آہستہ آہستہ بچڑے کا دودھ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے، ہم اپنا دودھ زیادہ لینا شروع کر دیتے ہیں۔ بچڑے کو، بکری کے بچے کو، بھینس کے بچے کو دودھ کی ضرورت کم ہوتی ہے، وہ سارا دودھ کون لیتا ہے؟ ہم لیتے ہیں۔ تو اگر ہم یہ دودھ لیتے ہیں تو پھر قرآن کا فرمانا یہ سچا ہے یا مغرب کا فرمانا ٹھیک ہے؟ قرآن کہتا ہے وَسَخَرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، یہ جو زمین میں جو کچھ ہے ہم نے تمہارے لیے مسخر کیا۔ اور قرآن میں دوسرا فرمایا وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، کہا یہ جو چوپائے ہیں اس میں تمہارے لیے فائدے ہی فائدے ہیں، اس سے تم لباس بھی گھر بناتے ہو، تمہارے لیے اس میں فائدے ہی فائدے ہیں۔ پتہ کیا چلتا ہے کہ جتنی دنیا کی بھینسیں ہیں، دنیا کی گائے، بھیڑ، بکریاں، جتنے جانور ہیں یہ بنا کس کے لیے بنائے گئے ہیں؟ ان کے بچوں کے لیے نہیں بلکہ یہ انسان کے لیے بنائے گئے ہیں۔ ان کے بچوں کے لیے نہیں، وہ چند دنوں تک مہینوں تک دودھ استعمال کرتے ہیں، وہ دودھ سے بے نیاز ہو جاتے ہیں۔ یہ سارا دودھ کون استعمال کر رہا ہے؟ سارا دودھ انسان استعمال کر رہا ہے۔ تو پھر دیکھو یہ دنیا کی اتنے جو جانور دودھ دینے والے ہیں یہ دودھ کس کی خاطر دے رہے ہیں؟ ان کے جسم سے دودھ کی نہریں کس کی خاطر جاری ہیں؟ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، بندو تمہارے لیے سامان عبرت موجود ہے۔ توجہ کرو، غور سے دیکھو، تمہیں خدا نے جو اتنے جانور پیدا کیے اس کا مرکز تو تم ہی ہو، یہ دودھ تو تمہیں دے رہے ہیں، اور ایسا دودھ دے رہے ہیں، ایسا دودھ دے رہے ہیں کہ اس کا کوئی بدل نہیں ہے۔ جو دودھ اللہ کی ذات جانوروں کے ذریعے سے ہمیں فراہم کرتی ہے اس کا روح زمین پر کوئی بدل نہیں ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہمارا علم بڑھ رہا ہے، ہمارا خطابی علم بڑھ رہا ہے، مگر ہماری بصیرت، ہماری عقل پہ پردے پڑتے جا رہے ہیں، جس کے لیے اللہ کا قرآن کہتا ہے سائغا للشاربین، یہ پینے والوں کے لیے بڑا خوشگوار ہے، پینے والوں کے لیے بہت طاقتور ہے، پینے والوں کے لیے اس سے بہتر مشروب اور کوئی نہیں ہے۔